السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 سے 228 تک دوسرا پارہ ہے، 12واں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ ایک گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، پس الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض میں۔ فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا، پھر جب، تطہرن، وہ پاک ہو جائے، اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے، امارا، حکم دیا ہے، کم تمہیں، اللہ، اللہ نے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور وہ پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ اگلا سوال جو صحابہ نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ حیض کے بارے میں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس میں عورتوں کی یہ جو وقت ایک آتا ہے ہر مہینے ان پہ، اس وقت میں یہود و نصارہ دونوں افراط و تفریط کا شکار ہو چکے تھے۔ یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ اس عرصے میں عورتوں کو بالکل وہ اچھوت سمجھ لیتے تھے، ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا، ان کو بالکل الگ رکھنا۔ آج بھی پاکستان میں بھی بعض علاقوں میں عورتوں کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے، کالاش میں ہے شاید، ان کی جگہ ہی الگ بنا دی جاتی ہے کہ اس وقت میں وہ عورتیں بالکل الگ ہوتی ہیں، نہ ان کے ہاتھ کا کوئی کھانا کھاتا ہے، نہ ان کو کوئی ٹچ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح نصارہ میں بالکل کوئی پرہیز ہی نہیں تھا، مطلب ان کو حیض کے دوران بھی مرد و عورت کے تعلق کو بھی منع نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معتدل طریقہ ہمیں بتایا ہے، فرمایا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، انہیں یہ بتا دو کہ وہ گندگی ہے، ناپاک کی تو ہے۔ اس عرصے میں فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء، مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم عورتوں سے الگ رہو، فی المحیض، حیض کے دوران، فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں قریب جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے بالکل ان کے قریب نہ جاؤ، ان کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، بلکہ اس سے مراد میاں بیوی کا تعلق ہے۔ کس وقت تک؟ حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس، جیسے حکم دیا تمہیں اللہ نے۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ اب یہاں اللہ نے اپنی محبت کے لیے دو باتیں اور بتا دیں۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کہیں آپ کو ملے گا کہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا اللہ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں حرث لکم، تمہارے لیے کھیتی کی طرح سے ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَکُم، پس آؤ اپنی کھیتی میں، اَنَّا شِئْتُم، جس طرح سے تم چاہو۔ فَقَدِّمُوا، اور آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم،
اپنے نفسوں کے لیے، یعنی اپنے لیے آخرت کے لیے جو نیک اعمال تم کرتے ہو وہ آگے بھیجو۔ قدم یقدم، تقدیم کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجنا۔ فاتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، بے شک تم ملنے والے ہو اس سے، ملاقات کرنے والے ہو اس سے۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ نساء، امرأتن کی جمع ہے، عورتوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے قرآن میں۔ ایک پوری سورت اللہ نے نساء، سورت نساء نازل کی ہے، تو عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے مسائل کے بارے میں ہے۔ تو یہاں سورہ بقرہ میں بھی عائلی قوانین، خاندانی زندگی کے مسائل کچھ بتائے گئے ہیں، جن میں سے کچھ یہ آیات ہیں کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں، یعنی نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ آؤ تم اپنے کھیتوں میں، اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہو، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، یعنی نیک اعمال، اچھے کام، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ ظاہر ہے تقوی کا رویہ یا تقوی کی جو ایک روش ہے وہی شخص اپنائے گا جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اور ایسے لوگ مومن ہوتے ہیں۔ فرمایا وبشر المؤمنین، پھر ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری سنا دیں۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور نہ تم بناؤ، جعل یجعل بنانا ہوتا ہے، اور نہ تم بناؤ اللہ کو عرضۃ ڈھال، نشانہ، ایمانکم اپنی قسموں کے لیے۔ یہ ایمان ہے، ایمان نہیں ہے۔ آمن یؤمن، ایمان الگ لفظ ہے، یہ ہے ایمان، قسم کے لیے یہ لفظ آتا ہے، قسموں کے لیے۔ ان تبرو، کہ نہ نیکی کرو گے۔ اب یہاں پہ لا کا لفظ نہیں ہے کہ لا تبرو، لیکن اس کے مفہوم میں شامل ہے کہ نیکی نہ کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں نہ کھایا کرو کہ میں نیکی نہیں کروں گا۔ وَتَتَّقُوا، اور نہ برائی سے بچو گے۔ وَتُصْلِحُوا، اور نہ اصلاح کرو گے، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ یعنی اس طرح کے کام نہ کرنے کی قسمیں، اللہ کی قسمیں نہ کھا لیا کرو، اللہ کو ڈھال نہ بنایا کرو ایسے کاموں کے لیے، قسمیں کھانے کے لیے۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میں تو اپنے فلاں بھائی سے اب کبھی نہیں ملوں گا۔ کھا لیتے ہیں نا لوگ قسمیں اس طرح کی، بعض اوقات غصے میں قسمیں کھا لیتے ہیں، میں اس کی مدد کبھی نہیں اب کروں گا، اس پہ قسم کھا لینا، میں ان لوگوں کے معاملات میں نہیں پڑوں گا۔ کبھی کسی کی صلح کروائی اور انہوں نے کوئی آپ کو اذیت دے دی تو آپ کہیں کہ نہیں، آئندہ میں تو ان کے معاملوں میں نہیں پڑوں گا، قسمیں کھا کھا کے ایسی باتیں کہنا، اس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو، جو تمہارے معاملات ہوتے ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا، لا یؤاخذ، نہیں مواخذہ کرے گا، نہیں پکڑے گا، کم تمہیں، اللہ تعالیٰ، باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں میں۔ لغو قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ بلا ارادہ جو قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ ایمان جو ہے نا، یہ بھی ایک لفظ ہے، ایک یمین بھی لفظ ہوتا ہے۔ یمین کا مطلب ہوتا ہے، وہ بھی ظاہر ہے اس سے ملتا جلتا ہی لفظ ہے، اس لیے اس کا بھی میں تھوڑا سا اس لیے بتا رہی ہوں کہ جس طرح ایمان اور ایمان میں بعض اوقات انسان غلطی کر سکتا ہے، اس طرح یمین کا لفظ بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دایاں، جیسے ملک یمین، دائیں ہاتھ کی ملکیت۔ اردو میں بھی آتا ہے یمین و یسار، دائیں بائیں کے لشکروں کے لیے آتا ہے یمین و یسار کے لشکر۔
تو بلا ارادہ قسموں پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ بلا ارادہ قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو عادتاً انسان کہتا ہے قسم سے میں یہ نہیں کروں گا، قسم سے آج تو موسم بہت اچھا ہے۔ ہم بھی ایسی قسمیں کھاتے ہیں نا، عربوں میں تو بہت ہی کلچر ہے، واللہ ہر بات پہ واللہ واللہ۔ تو یہ قسمیں جو ہوتی ہیں یہ بلا ارادہ ہوتی ہیں، کیونکہ انسان پختہ قسم نہیں کھا رہا ہوتا، یہ نہیں اس کا مقصد قسم کھانا نہیں ہوتا، بس ایک سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے انسان کا ایک تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ اس پہ اللہ مواخذہ تو نہیں کرے گا، لیکن یہ بھی عادت نہیں ہونی چاہیے انسان کی۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، اور لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، بما، ساتھ اس کے جو کسبت قلوبکم، جو کمایا تمہارے دلوں میں، یعنی دلوں نے کیا کمایا، یعنی جو تم نے دل سے قسمیں کھائی، جو تم نے اپنے ارادے سے دل سے پختہ قسم جسے کہتے ہیں، اگر تم نے وہ اس طرح قسم کھائی تو پھر تو پکڑ ہوگی، یعنی وہ قسم کھا کے اگر قسم توڑ دی، اسے پورا نہ کیا تو پھر تو اللہ مواخذہ کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے، یعنی جو تم بلا ارادہ قسمیں کھا لیتے ہو، اللہ غفور حلیم ہے ان کے معاملے میں۔ للذین یؤلون من نسائہم، للذین ان لوگوں کے لیے، یؤلون جو ایلا کر لیتے ہیں، ایلا کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لینا، من نسائہم اپنی بیویوں سے، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں، یعنی یہ ایک ٹرم ہے ایلا جو اس پہ استعمال کی جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لے، کہ میں تو قسم کھاتا ہوں کہ اب میں اپنی اس بیوی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، یعنی جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی قسم کھا لیں انہیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ تربصوا، وہ انتظار کریں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، فَإِنْ فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، لوٹ آئیں اس دوران میں، یعنی ان 4 مہینوں کے دوران، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہے ایلا کا طریقہ کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے تو پھر وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو ان 4 مہینوں کے اندر رجوع کر لے، ورنہ 4 مہینوں کے بعد طلاق واقع ہو جائے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ ارادہ کر لیں طلاق ہی کا، عزم کر لیں طلاق ہی کا، یعنی ان 4 مہینوں کے دوران وہ رجوع نہیں کرتے اور انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہے، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ والمطلقات، اور مطلقہ عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں، مطلقہ کا لفظ تو اردو میں عام استعمال ہوتا ہے نا، مطلقات اسی کی جمع ہے۔ یہ مطلقہ عورتیں کیا کریں؟ یتربصن، وہ انتظار کریں، بانفسہن، اپنے نفسوں کے ساتھ، یا وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک۔ قروء کا لفظ جو ہے وہ حیض کے لیے بھی آتا ہے اور طہر کے لیے بھی آتا ہے۔ عورت کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک طہر کی حالت، پاکی کی حالت، اور ایک حیض کی حالت۔ کچھ دنوں کے بعد، مہینے سے کم عرصہ ہی ہوتا ہے جس میں عورت طہر کی حالت ختم ہو جاتی ہے پھر، اور حیض کی حالت شروع ہو جاتی ہے۔ تو بعض علماء قروء سے مراد حیض کا دورانیہ لیتے ہیں اور بعض طہر کا۔ 3 حیض تک کہہ لیں یا 3 طہر تک کہہ لیں، بات تو وہی بنتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک۔
ولا یحل لہن، اور نہیں حلال لہن ان کے لیے، ان یکتمنا یہ کہ وہ چھپائیں، کاتما یکتم کتمان ہوتا ہے چھپانا، ما خلق اللہ جو پیدا کیا ہے اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کننا اگر ہیں، یؤمننا ایمان لائی، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اللہ سے ڈرنے والی ہیں، طلاق کے بعد 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی نکاح نہیں کریں، اور اس دوران میں وہ نہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں، یعنی اس اولاد کو جو ان کے اس شوہر کی اولاد ہوگی جو جس نے انہیں طلاق دی ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ اور شوہر ان کے، خامد ان کے، احق زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ ان کو لوٹانے کے، فی ذالک اس میں، یعنی ان کو دوبارہ اپنے نکاح میں لوٹانے کے وہ حقدار ہیں، ان ارادو اصلاح اگر وہ ارادہ کریں صلح کا، یعنی اگر اس دوران ان کے شوہر انہیں واپس لانے کا ارادہ رکھتے ہوں، ان کے ساتھ صلح کا ارادہ رکھتے ہوں، تو یہ حق بھی ان کو حاصل ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں، مثل الذی اسی کی مثل، علیہن ان پر، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی ان عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان پر مردوں کے حقوق ہیں دستور کے مطابق، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے، لِلرِّجَالِ اور واسطے مردوں کے، علیہن اوپر ان کے، یعنی عورتوں کے اوپر، درجتن ایک درجہ ہے، درجتن کا لفظ جو ہے نا یہ مونس ہے، اور مونس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہوتا ہے سوری نکرہ ہے، مونس تو ہے ہی، نکرہ اسم نکرہ جو ہوتا ہے نا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کوئی درجہ یا ایک درجہ، تو مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، وہ ایک درجہ کیا ہے، کس وجہ سے ہے؟ ظاہر مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے نان نفقے کی ذمہ داری دی ہے، اس پہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، مرد مالی طور پہ عورت سے اسٹرانگ ہوتا ہے کیونکہ وہ کماتا ہے، وہ اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، وہ اس کو تحفظ دیتا ہے، وہ اس کو ہر چیز پرووائڈ کرنے کا وہ ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک درجہ عورت کے پر بڑھا دیا ہے، اور ویسے بھی گھر چل ہی نہیں سکتے اگر برابری کی سطح پہ ہو معاملہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کا کوئی اس میں کم ہو جاتا ہے، درجہ کم ہو جاتا ہے، یا عورت کی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس طرح عورتیں سمجھتی ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ قوام بنایا ہے، عورتوں پہ حاکم بنایا ہے، عورت کی عزت جتنی اسلام نے دی ہے دنیا میں کہیں کسی معاشرے میں، کسی کلچر میں، کسی دین مذہب میں ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت مقام دیا ہے، اس کے لیے آپ تفسیر سن سکتے ہیں، اس میں بہت تفصیل سے بات کی ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہو گیا ہے، اب ہم اس کو دہراتے ہیں ایک دفعہ، اس آیت کو بھی ایک دفعہ دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں کیونکہ یہ آیت بھی تھوڑی سی یہاں سے شروع ہوتی ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن،
اس میں کچھ نئے لفظ بھی ہیں تھوڑے سے، لیکن ان کو اگر آپ ریلیٹ کر لیتے ہیں اردو کے الفاظ سے تو مشکل نہیں لگتی، کیونکہ مونس کا صیغہ ہے نا، تو مونس کے صیغے میں اب انفسہم تو آپ پڑھتے آئے ہیں، لیکن انفسہن مشکل آپ کو لگتا ہے، دراصل یہ ہم کی مونس ہننا ہے۔ اگر آپ اتنا تھوڑا سا یاد کر لیں نا، یہ ضمائر، تو مشکل نہیں لگے گی۔ جیسے ہو ہوتا ہے اس کا، ہما ان دونوں کا، ہم ان سب کا، پھر ہو کی مونس ہے ہا، اس سے ایک عورت کا، ہما ان دو عورتوں کا، ہننا ان سب عورتوں کا۔ یہاں یہ لفظ بار بار آئے گا، ہننا، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا۔ یہ اس کی میں آپ کو بھیج بھی دوں گی ویڈیو آپ کے گروپ میں، تاکہ یہ ضمائر آپ کو اچھی طرح سے ایک دفعہ سمجھ آ جائے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں انتظار کریں بھی انفسہن، اپنے نفسوں کے ساتھ، یا وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان کے لیے، نہیں جائز ان کے لیے، ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا ہے اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کننا، اگر ہیں وہ، ہوتا ہے نا ان کن تم، اگر ہو تم، تو یہ ہے ان کننا، اگر ہیں وہ عورتیں، ٹھیک ہے، یؤمنہ، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت، وبعولتہن، اور شوہر ان کے، احق کو زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، اس میں یعنی اس مدت میں، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ چاہیں اصلاح کرنا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے بھی، یعنی ان عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان پر مردوں کے حقوق ہیں۔ مثل الذی، مثل اس کی ہیں وہ جو، علیہن، ان پر ہیں، یعنی ان پر ہیں مردوں کے، بالمعروف، معروف طریقے سے، دستور کے مطابق، یعنی ان عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ یہ والا ہننا کا مطلب ہے کہ ان کے لیے ہیں، اور علیہن کا مطلب ہے جو ان پر ہیں، یعنی مردوں کے ان پر جو حقوق ہیں ان کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں۔ اب یہاں ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑی سی یہ ٹرک کی بات لگتی ہے، لیکن بس اس کو لیے اور اوپر سے سمجھ لیں۔ علیہن کا مطلب ہے عورتوں پر حقوق ہیں مردوں کے، یہاں ہے عورتوں کے لیے حقوق ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ وللرجال علیہن درجہ، ہاں یہ یاد رکھیں، البتہ مردوں کو اوپر ان کے ایک درجہ حاصل ہے، بس یہ ایک درجہ ہضم کرنے کی ضرورت ہے عورتوں کو۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ چلیے جی، اب آپ کی باری ہے۔ ناہید اسلم نے سنانا شروع کرنا ہے، باقی لوگ بھی جو سنانا چاہتے ہیں ہاتھ ریس کر دیں۔ چلیں جی، ناہید آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، میں آپ کو، چلیں جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں، قل، کہہ دیں، یا آپ کہہ دیں، ہوا وہ اذن، اذیت ہے، یہ گندگی ہے، فاعتزلوا، تو تم الگ رہو، نساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض میں، ولا، اور نہ، تقربوہن، تم قریب جانا ان کے، حتیٰ، یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فائزہ، پھر جب تطہرن، وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فاتوہن، تو تم آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے امرکم اللہ، حکم دیا تمہیں اللہ نے، ان، بے شک اللہ، اللہ یحب، پسند کرتا ہے، التوابین، توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور وہ پسند کرتا ہے،
یا محبت کرتے ہیں المتطہرین پاکیزی اختیار کرنے والوں کو یا پاک صاف رہنے والوں کو۔ نساؤکم عورتیں تمہاری، حرث لکم کھیتی ہیں تمہارے لیے، فاتو بس تم آؤ، ہر سکم اپنی کھیتی کو، انا جس طرح سے یا جہاں سے شی تم چاہو، و اور وقدموا تم آگے بھیجو لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ اور تم سب ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو انکم کہ بے شک تم ملاقوہ ملاقات کرنے والے ہو اس سے، وبشر المومنین اور خوشخبری دیجیے مومنوں کو۔ آگے بڑھو میں اور کسی نے پڑھنا ہے؟ کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا؟ باقی لوگوں کو ذرا مشکل لگ رہا ہے آج کا یہ سبق۔ عائشہ یاس، چلیں عائشہ آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ تجعلوا تم بناؤ اللہ کو عرضتاً ڈھال یا نشانہ یا ڈھال، عزت نشانہ، لِأَیْمَانِکُم واسطے اپنی کیا کہتے ہیں اس کو، ایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان یہ کہ تبرؤ تم نیکی نہ کرو گے، تبرو، وتتقوا تبرو، تبرؤ تم نیکی نہ کرو گے، وتتقوا اور تم نہ ڈرو گے اللہ سے، تتقوا نہیں نہ ڈرو گے، نہ تقوی اختیار کرو گے، وتصلحوا اور نہ اصلاح کرو گے، بین الناس درمیان لوگوں کے، واللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا۔ لا یؤاخذکم اللہ نہیں مواخذہ کرتا تم سے اللہ، باللغو ساتھ لغو ایمانکم قسموں میں، یعنی ساتھ لغو قسموں کے، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرتا ہے تم سے، بما ساتھ اس کے جو کسبت کمائی، قلوبکم تمہارے دلوں نے، یعنی جو تمہارے دل کی ارادے کے ساتھ قسم کھائی، واللہ اور بے شک اللہ غفور حلیم بخشنے والا ہے، حلیم ہے، للذین واسطے ان لوگوں کے یولونا نہیں جو یہ عربی دوبارہ پڑھیے، کیا لفظ ہے؟ یؤلونا للذین یؤلونا ہم، جو الگ رہنے کا ارادہ کرتے ہیں، من نسائہن قسم کھا لیتے اپنی ہیں، اور قسم، کھا صرف لیتے ہیں، ارادہ نہیں، قسم کھاتے ہیں۔ ایلا وہ ہوتا ہے جو قسم کھا لے کوئی مرد۔ ہم، واسطے ان لوگوں کے جو قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہن اپنی عورتوں سے الگ رہنے کے لیے، تربصو رکے رہنا عرب ہے، بوسو ارباتن پہ تربصو پیش ہے۔ رکے رہنا ہے، اربعتن 4 اشہرن مہینے، فَإِن پس اگر فاؤ وہ لوٹ آئیں، فَإِنَّ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وَإِن اور اگر عزموا طلاقہ وہ ارادہ کر لیں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ سمیع علیم سننے والا ہے، جاننے والا، والمطلقات اور مطلقہ عورتیں، یتربصن رکی رہیں، بانفسہن ساتھ اپنے نفسوں کے، ہم، ثلاثۃ قروء 3 حیض یا 3 طہور، ولا اور نہ یحلو حلال کیا گیا ہے، لہن واسطے ان کے، ان یہ کہ یکتمنا وہ چھپائیں، ماں جو خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان اگر کننا ہیں وہ، یؤمننا باللہ ایمان لانے والی اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور یوم آخرت تک، وبعولتہن اور بعولتہن کا نہیں یاد آ رہا، خامد ان کے، ہاں، اور خامند ان کے احق کو زیادہ حقدار ہیں، بے ردہن کہ وہ لوٹائیں ان کو، فی ذالکا اس اس میں، میں، ہم، ان اگر ارادو ارادہ کریں وہ، اصلاحاً اصلاح کا، ولہن اور واسطے ان کے، مثل الذی اسی کے مثل ہے، علیہن اوپر ان کے، بالمعروف ساتھ معروف طریقے کے، وللرجالی اور واسطے مردوں کے، علیہن اوپر ان کے،
दरजतुन एक दर्जा है, वल्लाहु और बेशक अल्लाह अजीजुन हकीम गालिब है, हिकमत वाला है। शाबाश, साहब ने बहुत अच्छा पढ़ लिया दोनों ने, माशाल्लाह। अच्छा, अब आप में से कौन बताएगा मुझे, वाला हुन्ना मिसलुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, ये जो पार्ट है आयत का, इसका क्या मतलब है? यानी इसका भी मैंने समझाया भी आपको, अमूमन ये कंफ्यूज कर देता है, इसलिए मैं दोबारा से पूछ रही हूँ कि क्या आप लोगों को समझ आ गई है कि इसका क्या मतलब है? बाकी किसी को नहीं समझ आई है? वाला हुन्ना मिसलुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, इसका क्या मतलब है? जिस जिसको पता चला है वो हाथ खड़ा कर। मैं बताऊं? हाँ जी, आप बता दें, बाकी और कोई यानी नहीं। हाँ, ठीक वाला है। हुन्ना यानी उन औरतों के लिए, हाँ, यानी ये औरतों के लिए, और अलैहिन्ना ये यानी उन औरतों के लिए, यानी जो हकूक है उन औरतों के। और मिसलुल्लाह से जिस तरह यानी अलैहिन्ना उन पर, यानी उन पर है, यानी औरतों के ऊपर यानी हकूक है उनके लिए, हम्म, इस तरह। हाँ, वाला हुन्ना मिसलुल्लज़ी अलैहिन्ना, वाला हुन्ना का मतलब है कि औरतों के भी हकूक हैं, जी, अलैहिन्ना का मतलब है कि मर्दों के हकूक हैं औरतों के ऊपर। ठीक है। यानी ये मर्दों के हैं, अच्छा, हाँ, अलैहिन्ना मर्दों के हैं। हाँ, मर्दों ठीक, के हकूक औरतों पे है ना। ठीक है। मर्द औरतों औरत पे पर है। हक रखता है ना, जिस तरह मर्द औरत हम्म, के ऊपर हक रखता है, वाला हुन्ना उनके लिए भी है। देखें, यहाँ पीछे जो तर्जमा इसका हुआ हुआ था ना, वो बिल्कुल क्लियर था, वहां पे समझ आ जाती है ये वाला हुन्ना, और उन औरतों के लिए भी वैसे ही हकूक हैं जैसे जिस कि तरह ये उन पर मर्दों मर्दों के हकूक हैं। ये देखिए, ये तर्जमा लिखा है, और इन मर्दों के औरतों के हकूक। लिए वैसे ही हकूक हैं जिस तरह उन पर हकूक हैं। उन पर हकूक का मतलब है कि मर्दों के हकूक, उनके लिए मर्दों हकूक हैं, यानी औरतों के हकूक। वाला हुन्ना का मतलब है ये औरतों के हकूक हैं, अलैहिन्ना ये मर्दों के हकूक है, मर्दों के हक को हक हासिल, जी, यहाँ है मैं ना। अब सही समझ आ गई है, जी हाँ, जी जी, अब व सही समझ आ बूला तो हुन्ना अहक्कु बेरद्दिहिन्ना, यहाँ मर्दों को, शौहर की बात है ना, खामद ज्यादा जी हकदार हैं उनको लौटाने के, इसमें। जी। तो यहाँ फरमाया औरतों के लिए भी वैसे ही हकूक हैं जैसे उन औरतों पर मर्दों के हकूक हैं। ठीक है। नहीं हाँ, मैम, ये जो है ना कि उनके खामन का ज्यादा हक है उन पर, वैसे तो वो शुर तलाक दे रहा है, नहीं नहीं, लेकिन ये इस आयत अगर का वो मतलब है। इरादा करे सुलह करने का, इस्लाह करने का, अगर उसका इरादा है तो अच्छा, उसको वो हक रखता है। हम्म, ठीक है, जाहिर है, जब वो अगर वो सुलह करना चाहे, तो औरत बिला वजह ही अगर जिद करे कि नहीं, और शौहर कहे ठीक है मैं तुम्हारी बात भी मानता हूँ, वो इन अरादू इस्लाह का तो मतलब यही है कि जो इस्लाह करना यानी चाहता वो है, सारी सुलह सी करना बातें सुलह चाहता है, करना चाह रहा है, तो जी फिर जी उसको हक ठीक। हासिल है, जाहिर है कि वो उसको हम्म, वापस लौटाने का अल्लाह ताला ने उसको इरादा, इख्तियार है। लेकिन औरतों के भी हकूक हैं, साथ ही अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि ये नहीं है कि मर्द को ही है, औरतों के भी हकूक वैसे ही हैं जैसे मर्दों के हकूक है। हाँ, जी ये जी फिर ठीक। आखिरी बात जो है वो ये है कि मर्द को अलबत्ता एक दर्जा उस पे ज्यादा, जाते हैं। जैसे रिजाल कव्वामून अलन निसा में भी है, और यहाँ पे भी अल्लाह हम्म, ताला ने ये फरमाया। सुबहानक जी। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।